السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ احباب ذی وقار، آج ہم تیسری ایک دلچسپ سنہرے فیصلے، اسلامی فیصلے اور قاضیوں کے دلچسپ کیے گئے فیصلوں پر نظر ثانی کے طور پر ایک واقعہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ ایک بیوی، دو بیویاں، اور ان کا اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا، اور شوہر بھی قاضی۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک قاضی تھا، اس قاضی نے اپنی پہلی شادی چچا زاد کزن سے کی، تو وہ اس کو پسند نہیں تھی، حالانکہ امیر بھی بہت تھی، لیکن اس کا رویہ اسے پسند نہیں تھا۔ امیر گھر کی لڑکیوں اور غریب گھر کی لڑکیوں میں کافی فرق ہوتا ہے، سوچنے والے اور سمجھنے والے جانتے ہیں، آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے۔ تو اس حساب کے ساتھ ان کا جو ہے آپس میں سلوک نہیں بنتا تھا، لیکن ایک رشتہ ہونے کے ناطے اور برادری کے ناطے جس طریقے میں آ جاتا ہے آج کل کے ماحول میں بھی، تو چپ رہنا پڑتا ہے۔ پھر نکاح بھی ہو چکا ہوتا ہے تو کافی مسائل ہوتے ہیں۔ میں تو خود شادی شدہ نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور سمجھتا ہوں۔ خیر، ان کا جو ہے وہ جھگڑا چلتا رہا، لیکن شوہر نے کیا کیا، ایک دوسری شادی کر لی۔ دوسری شادی میں یہ کیا کہ وہ ایک غریب گھر کی تھی، اور وہ جو امیر گھر کی تھی وہ اسے ویسے پسند نہیں تھی، اور دوسری جو شادی اس نے اپنی مرضی سے کی اور غریب سے کی، اور بہت ہی وہ زیادہ سمجھدار تھی اس پہلی والی سے۔ تو کسی نے اس بات کا پہلی بیوی کو بتا دیا کہ آپ کے شوہر نے نا دوسری بھی شادی کی ہوئی ہے، آپ کو بتایا نہیں ہے، تو یہ آپ سے محبت نہیں کرتا، یہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ سے محبت کرتا ہوتا دوسری شادی کیوں کرتا؟ جس طرح بھڑکاتے ہیں، پھر آپ کو پتہ تو ہے۔ پھر بیوی ہو اور شریک حیات کو سنبھالنا جانتی ہو تو پھر عورت کون کہے گا، ایک کسی بھی عورت کو ہم لے سکتے ہیں۔ تو آپ خود حساب لگائیے کہ اس نے کیا جھگڑا اور کیا وہ شور ڈالا اور کیا معاملات خراب کیے۔ اس نے کہا کہ تو میرا ہے نہیں، تو جا اس کے پاس۔ اس نے کہا اللہ کی بندی، خدا کا خوف کر، تیرے میرے میں پیار جو ہے نا، اس کو توڑنے کے لیے لوگوں کا ایک حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، کہ ایک الزام لگا دیتے ہیں جس میں وہ ہمارا آپس میں جھگڑا ہو جائے گا اور ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے اور وہ خوش ہو جائیں گے۔ ان کا کام یہی ہوتا ہے۔ تو خیر، اس نے نہیں ہے، ایسے لوگ نہیں کہتے، پوری وہ مجھے تصدیق کے ساتھ بتا کے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بس آج کے بعد تیرا میرا خرچہ نہ، میں تجھے خرچہ نہیں دوں گا، کیونکہ امیر گھرانے کی تھی، سارا خرچہ وہ کرتی تھی شوہر پر۔ لیکن شوہر کو جب اس کا سلوک اچھا نہیں لگتا تھا، تو جس کی وجہ سے اس نے دوسری شادی کر لی، لیکن خرچہ وہ اسی بیوی سے لیتا تھا، کیونکہ ایک ہی گھر تھا اور گھرانہ بھی وہ امیر سے تھی، تو اس وجہ سے خیر اس کے لیے کافی پریشانی کا باعث بنا، اور اس کے بغیر چارہ بھی کوئی نہیں تھا۔ چچا زاد بیٹی بھی ہو اور ساتھ میں بیوی کا رشتہ بھی ایک دوستانہ اور ساتھی جو ہوتا ہے وہ۔ خیر اس نے جو ہے ایک نہ سنی، اس نے کہا کہ تو میرا گھر بھی نہ آئے، نکل جا یہاں سے۔ خیر اس نے کافی عرصہ اپنی کوشش کی، کافی ہی لگانے، کسی نے کہا کہ تو خوشبو لگا کے اس کے پاس جایا کر، وہ تجھے پسند کرے گی، اور تو اسے زیادہ سے زیادہ محبت کیا کر۔ وہ کہتا ہے یار میرے پاس پیسے ہی نہیں اتنا کہ میں اس کا اوپر خرچ کر سکوں، میں تو خود اس کے پیسے پہ پڑ رہا تھا، لیکن یہ معاملہ کسی نے بگاڑ دیا۔ خیر اس نے کچھ یوں کیا، پھر وہ خود قاضی تھا، اور اتنا ذہانت رکھتے ہوئے اس نے ایک جو ہے تھوڑا سا ایک حکمت کا کام کیا، کہ اس نے دوسری بیوی کو کہا کہ تو نا کسی دن میرے گھر آ، اور تو نے آتے ہی نہ شور ڈال دینا ہے، اور میری بیوی کو کہنا ہے کہ نا میرا جو شوہر ہے نا تیرے قاضی شوہر سے بھی بہت بدتر ہے، اس نے بھی دوسری شادی کی ہوئی ہے، وہ ان کو خرچہ دیتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور مجھے کہتا ہے کہ میں غریب ہوں تو میرا خرچہ نہیں چل سکتا، تو لہٰذا جو ہے نا تو بس بھوک پیاس سے ہی گزارا کیا کر،
میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں آپ کو دے سکوں، تو آپ جو ہے نا اس طرح کیا کریں کہ میرا نا فیصلہ کروائیں اپنے قاضی سے، آپ کا قاضی ہے شوہر تو میرا فیصلہ کر دے گا، تو میری سفارش لے کر جا وہ میرے شوہر کو یہاں بلائے اور فیصلہ کرے۔ اس نے کہا ٹھیک۔ خیر یہ حکمت بہت بڑی کامیاب رہی۔ پھر یوں ہوا کہ وہ کچھ دنوں کے بعد جو ان کا طے تھا منصوبہ، اس کے تحت وہ آئی گھر میں، تو اس نے آتے ہی شوہر ڈال دیا کہ میرا شوہر نے دوسری شادی کی ہوئی ہے۔ تو ساری پوری کہانی جس طرح انہوں نے بنائی تھی وہ لے کر اس کے پاس آ گئی، پہلی بیوی کے پاس، اس کو بتائی ساری کہانی۔ جب بتائی تو وہ کہنے لگی تیرا معاملہ بھی میرے والا ہی ہے، تیرا تو حل کرواتی ہوں، میرا تو حل ہوتا رہے۔ اس قاضی صاحب کے پاس گئی، قاضی صاحب کے پاس گئی اور جو تھی نا پرانی بیوی، وہ نئی کو ساتھ لے کر اس کے پاس گئے، کہتے اس کا بھی میرے والا ہی حال ہے، اس کا مسئلہ تو حل کر، میرا تو ہوتا نہیں ہوگا، اس کا تو مسئلہ حل کر۔ اس نے پوچھا ہاں جی بتائیے کیا مسئلہ ہے۔ اس نے پھر وہی کہانی جو سکھائی ہوئی تھی اس نے وہ سنا دی۔ جب اس نے پوری وہ کہانی بنا کے سنا دی، اس کے بعد اس نے قاضی نے فیصلہ سنانا شروع کیا۔ جی میں تجھے یہ بتاتا ہوں کہ یہ لوگوں کا حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، لڑائیاں ڈالتے ہیں میاں بیوی کے درمیان، جس سے ان کا پیار ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آپ اس طرح کریں کہ آپ ایسا غصہ نہیں کریں۔ آپ نے اس کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا۔ اس نے کہا اچھا نہیں دیکھا، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں جب آپ کو تصدیق نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو آپ اتنا شور ڈال کے یہاں کیا؟ اس نے کہا نہیں، بتانے والوں نے پوری تصدیق کے ساتھ بتایا۔ اس نے کہا ہاں یہی حال تو میری بیوی کے ساتھ ہوا ہے، دیکھا اس نے بھی نہیں ہے کہ میری دوسری بیوی کو اس نے بھی نہیں دیکھا ہوا، لیکن یہ شور ڈالتی ہے کہ میرے گھر میں تو نے دوسری شادی کی ہوئی ہے، تو مانتا نہیں ہے، تو اس سے پیار کرتا ہے، تو اس سے پیار نہیں کرتا، تیرے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے نا آپ اس طرح نہ کیا کریں، عورتوں کے اندر وہم کی مرض بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور اللہ کی قسم اس چار دیواری کے باہر میری کوئی اور بیوی نہیں ہے، اگر کوئی میری بیوی ہے یہ تو نہیں مانتی نا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس چار دیواری کے باہر جو بھی میری بیوی ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں۔ مزے کی بات کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس نے کہا کہ طلاق دیتا ہوں کہ جو چار دیواری کے باہر ہیں، حالانکہ وہ تو دونوں اکٹھی تھیں، وہی بیویاں تھیں دونوں۔ خیر اس نے جو ہے اس حکمت کے ساتھ اس نے نا جو پہلی بیوی تھی اس نے بھاگ کر قاضی کے منہ پر ہاتھ رکھا کہ خدا کا واسطہ من کیوں قسم اٹھا رہا ہے، کیوں طلاق دے رہا ہے، اللہ کا واسطہ چھوڑ اس بات کو، بس مجھے اب یقین آ گیا۔ یعنی کہ ان دونوں کا معاملہ وہ بڑا ایک دلچسپ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھا ہے کہ بڑے حکمت کے ساتھ اس نے کام کو کور کیا اور دونوں جو بیویاں ان کو خوش رکھا۔ اللہ تعالی ہمیں انصاف کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، ہمیں نہیں کہ میں بھی کہہ رہا ہوں جتنے بھی شادی شدہ ہیں، اللہ سب کو شاد و آباد رکھے، پیار سلامت رکھے، آباد رکھے، زندہ رکھے تو اسلام پر، موت دے تو شہادت کی، اللہ اس پیار کو قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح کی مزیدار دلچسپ اسلامی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو لائک اور کامنٹ میں ضرور میری حوصلہ افزائی کیا کریں۔ اس کے بعد اس میرے جو واقعات ہوتے ہیں ان کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔